السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جمعیت اہل حدیث بلڈانا کے ذمہ داران، بزرگان، نوجوانان، مالیگاؤں جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم اور ذمہ داران جو ہمارے ساتھ تشریف لائیں، بلڈانا اور اطراف کے ہمارے وہ بھائی جو محض دینی جلسے، تربیت اور دعوت کے تعلیم اور تعلم کے نقطہ نظر سے دین سیکھنے سکھانے کے جذبہ خیر کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے، مجھے آپ حضرات کی اس مجلس، اس پروگرام میں شرکت سے کتنی خوشی اور سعادت کا احساس ہو رہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جس مقام اور کرسی پر، جس منصب اور ذمہ داری پر آپ نے مجھے بٹھایا، میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتا ہوں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جذبہ خیر کو اور مجھے یہاں، میرے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس دینی کام کو مفید دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا باعث بنائے۔ ابھی اس بات کے شروع ہونے سے پہلے شیخ ندیم صاحب نے بلڈانا جمعیت اہل حدیث کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، جو بظاہر مختصر تھی لیکن کاموں کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے انتہائی زبردست اور ایسی تھی کہ جسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف مہاراشٹر میں بلکہ ہندوستان کی مختلف جمعیات کو، بلڈانا جمعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تقلید اور اس کا طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کے کئی حصوں پر میں کچھ کہوں۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ تربیتی، دعوتی، رفاہی، تعلیمی، ہر شعبے کو سمیٹ کر کام کرنے کی کوشش کی گئی، اور مزید عزائم جو ہیں، جو بقیہ کچھ خلا یا کمی رہ گئی ہے، وہ عزائم میں شامل ہے کہ اس کو پورا کر سکیں، اور یہ سب کچھ اس کمی اور اعتراف کے باوجود کہ یہاں علماء کی موجودگی نہیں ہے، علاقے میں بہت قلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے عمل میں، عقیدے میں، نیت میں اخلاص عطا فرمائے، آپ کے اعمال میں برکت دے، اسے قبول فرمائے۔ ایک دو جملہ جو یاد آ رہا ہے، میں صرف اس پر ایک جملے کا تبصرہ کروں کہ انہوں نے ابتدا میں کہا کہ اس مسجد میں خواتین 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور قابل ستائش عمل ہے کہ آپ نے یہ انتظام فرمایا، اللہ کی بندیوں کے لیے اللہ کے گھر میں نظم رکھا، جو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ دوسری بات جو کچھ اس رپورٹ سے متعلق کہنی تھی، میں باتیں کروں تو شاید لمبی ہوتی چلی جائے، انشاءاللہ وہ گفتگو میں تذکرہ کروں گا۔ فی الحال درس سے متعلق آتا ہوں، جو انہوں نے ذکر کیا کہ کتابی دروس کا بھی سلسلہ جاری کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور میرا آج کا یہ درس دراصل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہونا چاہیے تھی۔ یہ پروگرام حقیقت میں محترم جناب خالد صاحب اور ان کے رفقا کی جانب سے مسلسل مجھ سے مطالبہ تھا، اور میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں ان سے بھی اور آپ سے بھی، کہ لگ بھگ سال بھر سے یہ پروگرام طے ہوتا رہا کہ ہم جو ہے کتاب التوحید یا کسی عقیدے کی بنیادی کتاب کا 2 یا 3 روز پر مشتمل دروس کے اعتبار سے
جو ہے گفتگو کریں اور بچوں کی حاضرین کی تربیت کریں. ٹلتے ٹلاتے آج یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، لیکن وہ بھی ایک مختصر سبق مغرب کے بعد سے عشاء وقت تک جو مجھے کہا گیا ہے کہ آپ جب تک درس دینا مناسب سمجھیں اسے دے سکتے ہیں. ایسے میں میرے لیے مسئلہ تھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ عقیدے سے متعلق کچھ باتیں کی جائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، منہج ہے. اسے ٹھیک کیے بغیر، اسے درست کیے بغیر دنیا میں اگر کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، تو ہمارا وہ عمل رائے گاں ہو سکتا ہے. عقیدے کی اصلاح کا معاملہ دیگر احکام و مسائل کی اصلاح کی طرح نہیں ہے. یہ ہمارے لیے جبری ہے، جبری. کل کسی آدمی نے مجھ سے سوال کیا کورٹ میں کہ اگر ایک آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے اور شرک کر رہا ہے تو کیا وہ معاف ہوگا، اللہ کے یہاں چھوڑا جائے گا؟ تو میں نے جواب دیتے ہوئے سورہ اعراف کی قرآن کی آیت سے استدلال کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. ہاں، اس آیت میں اور پھر آگے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے آدم کی پیٹھ سے تمہیں نکال کر روحوں عالم ارواح میں جو عہد و پیمان لیا، اس عہد و پیمان کے لینے کا مقصد ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن تم نہ یہ نہ کہہ سکو لِأَلَّا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہم کو پتہ نہیں تھا. اس آیت سے صاف صاف پتہ چلا کہ توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں قیامت کے دن اللہ کے پاس یہ بہانہ، یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے، شرک اور توحید کا، عقیدے کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم، فرض اور ضروری ہے. جیسے نماز آپ پر، ہم پر فرض ہے اور فرض ہونے کی وجہ سے نماز کا سیکھنا ضروری ہے، ایسے توحید کا اختیار کرنا اور شرک سے بچنا ہر بندے کو جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو پیدا اسی مقصد کے تحت کیا، زمین و آسمان کی تخلیق اسی لیے کی، جنت و جہنم کو بنایا اس لیے کہ شرک جو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، توحید جو اختیار کرے گا جنت میں جائے گا. تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز، انجام اور خلاصہ یہی توحید کا حکم دینا، شرک سے بچانا. اب ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں توحید اور شرک کے مسائل معلوم نہیں تھے اس لیے ہم نے شرک کر لیا، اللہ نے کہا ایسا نہیں چلے گا. یہ بھی نہیں چلے گا کہ قیامت کے دن کہو کہ باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، ان کی تقلید کرتے تھے. جیسے دنیا میں کپڑا پہننے میں، کھانا کھانے میں، غذاؤں کے استعمال میں جو ماں باپ نے پہنایا وہ پہن لیا، جو ماں باپ نے کھلایا کھا لیا، جو ماں باپ کی زبان ہے وہی بولنے لگے، تو جو ماں باپ جس کی پوجا کرتے تھے ہم بھی پوجنے لگے. یہ جواب بھی نہیں چلے گا. قرآن نے آگے کہا نہ تقلید کا عذر چلے گا، نہ جہالت کا عذر چلے گا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمہ اللہ جو تقلید کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی بنیاد پر یہ ثابت ہوا کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی، عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی. ہر انسان عالم ہو یا جاہل جب مرے گا تو قبر میں 3 سوال ہوگا، ہم اور آپ جانتے ہیں. من ربک، ما دینک، وماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے الفاظ مختلفہ فی روایات. تمہارا دین، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ 3 سوال. اگر ان 3 سوالوں کے جواب میں منافق اور کافر مشرک یہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنی تو میں بھی کہنے لگا. لوگوں کی دیکھا دیکھی میں کر رہا ہوں، یہی تقلید ہے. لوگ جو کہتے تھے، آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی یہی دلیل ہوتی ہے، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ دوسرے سے پوچھئے آپ کیوں کر رہے ہیں، کہا اتنے سارے لوگ. تیسرے سے پوچھئے اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں. سب اسی لیے کر رہے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں، دلیل کسی کے پاس نہیں. کیا یہ معاملہ چل جائے گا، ڈھک جائے گا؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں کسی مسلک والے کو اختلاف ہوگا نہیں. جو عذاب قبر کے منکرین حدیث ہے ان کی بات نہیں کرتا. فرشتوں کے جواب میں کافر منافق کہیں گے ہمیں نہیں پتا، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو ہم نے بھی کہا. فرشتے جواب کیا دیں گے منکر نکیر؟ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تنہیں جانا نہ تنہیں پڑھا
اور پھر اس کو عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہ ایسی چیخ مارے گا کہ اگر وہ انسان اور جنات سن لے تو برداشت نہیں کر پائیں گے, اپنے مردوں کو دفن نہیں کریں گے, حدیثوں میں کہا گیا. فرشتے کیا کہیں گے؟ نہ تو نے جانا نہ پڑھا, اور عذاب کا مستحق مانا جائے گا اس کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ من ربک, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو. ان سوالوں کا جواب سیکھنا ہر مرد اور عورت پر, ہر عام اور خاص پر فرض ہے, لازم ہے. اگر ہم نے نہیں پڑھا, نہیں سیکھا, تو یہ جواب دینا پڑے گا. اور فرشتے کہیں گے کہ نہ تو نے سیکھا, نہ جانا, نہ پڑھا, تعلیم حاصل ہی نہیں کی. اس لیے عقیدے کا سیکھنا, عقیدے کی بنیاد, جو دین کی بنیاد ہے, اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین مذہب کو بطور دین قبول کرے گا, وہ اللہ کے یہاں کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. اکثر میں کہا کرتا ہوں, ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں کہ سرو دھرم کا ایک تحریک چلتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کو پھیلانے کی, یگانگت کو پھیلانے کی پالیسی ہے, جبکہ یہ غلط ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوئی. دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے, اچھی طرح نوجوان سمجھ لیں. یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح, سارے دھرم سچے ہیں, سب اوپر کی طرف جانے کی تعلیم دیتے ہیں. ایک بلڈنگ ہے, اوپر چھت ہے, وہ وہاں جا رہے ہیں, ایک آدمی سیڑھی سے جا رہا ہے, ایک رسی سے لٹک کے جا رہا ہے, ایک بازو میں درخت سے چڑھ رہا ہے, ایک آدمی دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے جا رہا ہے, ایک آدمی کود کے جا رہا ہے, ایک آدمی بانس سے جو ہے جمپ مار کے جا رہا ہے. راستے الگ الگ ہیں, منزل سب کی ایک ہے. یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, فلسفہ بگھارا جاتا ہے. لیکن اس سے بڑا جھوٹ, اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا. چار راستے, چاروں راستے پہ آپ الگ الگ جائیں گے تو ہر چلنے والا دوسرے سے دور ہوگا. آپ اگر بمبئی کی ٹرین میں بیٹھیں گے تو دلی نہیں پہنچیں گے. ایک مذہب کہتا ہے کہ مورتی پوجا پنیہ ہے, دوسرا مذہب کہتا ہے کہ یہ مہا پاپ ہے, شرک اکبر ہے, اس پہ مر گئے تو کبھی معاف نہیں ہوگا. دونوں صحیح ہے. ایک دھرم کے لوگ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کر دیا, جیو ہتیا ہے, بہت بڑا گناہ ہے, پاپ ہے. ہمارے یہاں قربانی عبادت ہے. دونوں صحیح ہے. کیسے ممکن ہے؟ تو یہ فلسفہ درست نہیں ہے. تو پہلی بنیاد یہ ذہن و دماغ میں رکھیں کہ دین ایک صحیح ہے, سچا ہے, صراط مستقیم وہی ہے, اور ہمیں اس کی تلاش کرنی ہے. کون بتائے گا کہ دین کون سا صحیح ہے؟ کون کہے گا؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں. یہ موبائل رکھا ہوا ہے, ہاں, اس کی کمپنی جو بھی ہو, سیمسنگ کی کمپنی کا ہے. اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے پارٹ کو درست کرنے کے لیے, اس کے پارٹ کو تبدیل کرنے کے لیے, اس کو درست کروانے کے لیے کیا آپ نوکیا کے انجینئر کے پاس جائیں گے؟ نوکیا کا پارٹ لانے جائیں گے, یا اس سے پوچھیں گے کمپنی سے کہ بھائی ہمارا یہ موبائل جو ہے اس میں فلاں فلاں مسئلہ ہے, اس کو کیسے درست کروں؟ سیمسنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نوکیا کے پاس جائیں گے کیا؟ میرا سوال ہے آپ سے. نہیں. جو مشین آپ جس کمپنی کی لائیں اسی کا کیٹلاگ دیکھیں گے نا, اسی کے انجینئر سے, اور جو دکان اس نے کھول رکھی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹول وغیرہ درست کرتے ہیں, درست خرابی درست کرتے ہیں, اس کی طرف جائیں گے. اب ہم کو اور آپ کو کس نے بنایا؟ دنیا اور کائنات کو کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس کی دلیلیں ہیں. باقی لوگوں نے, باقی لوگ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو پوجا جاتا ہے, قرآن کہتا ہے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. جب ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو آسمان زمین پیڑ پودے ہم کو آپ کو ساری دنیا کو کیسے بنا سکتے؟ تو اللہ نے پیدا کیا. اب بنایا ہم کو اللہ نے, آسمان زمین کو اللہ نے بنایا, تو یہ دوسرے لوگ بتائیں گے کہ کیوں پیدا ہوئے, ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے, مر کے ہم جائیں گے کہاں, کون بتائے گا؟ جس کمپنی نے بنایا اسی نے وہی بتائے گا نا. تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا, پروردگار رب العالمین اللہ ہے, وہ بتائے گا کہ ہم کو کیوں پیدا کیا, کہا کیوں پیدا کیا, سوال کیا, جواب دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کرے, توحید اختیار کرے. پوچھا کہا گیا کہ دنیا میں بہت سے دھرم ہیں, مذہب ہیں, پروردگار رب العالمین تیرا پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ تو جواب آیا قرآن میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. کیا دوسرے مذہب پہ بھی ہم چل جائیں تو کام چل جائے گا؟ دین نہ سیکھیں, ماحول کو دیکھ کر کہ اکثریت یہ مان رہی ہے, فلاں لوگ یہ مذہب مانتے ہیں, ہم بھی مان لیں, چلے گا؟ تو جواب آیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو آیت میں نے پڑھی تھی
کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، بطور دین مذہب کے اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے یہ دین مذہب ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا دوسرے مذہب کو مان کر مر گیا تو۔ صاف اعلان۔ اب ہمیں کامیابی اختیار کرنی ہے، رب نے جس نے بنایا ہے اس کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پہلی چیز رب نے یہ بتائی کہ پسندیدہ دین اسلام قبول کرو، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے تم تک پہنچائیے۔ اب دین کیا ہے؟ دین کے حاصل ہونے کی بنیادیں کیا ہے؟ میں ایک مقدمہ کر کے آگے کتاب کے کو سامنے رکھ کے بات کروں گا۔ دین مجموعہ ہے عقائد کا اور اعمال کا، اصول کا اور فروع کا۔ عقائد اصول کہلاتے ہیں، جڑ، بنیاد۔ یہ جڑ نہ ہو تو شاخوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے تو نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ کچھ قبول نہیں ہوگی، شرک ہے اگر عقیدے میں، دلیلیں موجود ہیں۔ تو دین کی بنیاد ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حدیث جبریل کے نام سے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، مشہور حدیث بخاری وغیرہ کی، کہ انسانی شکل میں آئے، صحابہ کرام موجود ہیں آپ کے سامنے، دو زانو ہو کر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا، حضرت عمر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سفید کپڑے والا ایک شخص جس پر سفر کا بھی کوئی نشان اور علامت نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا اور نہ اس پر سفر کے نشانات تھے۔ اگر شہر کا ہوتا تو لوگوں کو پہچاننا چاہیے، اور مسافر ہوگا تو مسافر ہونے کی علامتیں ہونی چاہیے، دونوں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور پوچھا اللہ کے رسول سے، یا محمد مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الاسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ۔ یہ اسلام کے 5 ارکان بیان کیے، کہا کہ اسلام یہ ہے۔ پوچھا صدقتا، جب اللہ کے رسول نے جواب دیا تو کہا کہ سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے، کیا آپ نے سچ کہا؟ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، آپ نے ایمان کی 6 بنیادیں بتائی کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر کے بھلے برے پر ایمان رکھو۔ یہ 6 چیزیں ایمان کی مبادیات۔ اس نے کہا سچ کہا۔ پھر آپ نے پوچھا احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو کم سے کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا قیامت کب واقع ہوگی؟ تو کہا کہ مل مسئول عنہا باعلم من السائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، میں عالم الغیب نہیں ہوں اور اللہ نے مجھے بتایا نہیں۔ قیامت کب واقع ہوگی؟ جتنا آپ کو نہیں معلوم ہے جیسے مجھے بھی نہیں معلوم۔ کہا اچھا اس کی علامتیں کیا ہے؟ آپ نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، ان تری العراۃ الحفاۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان۔ جاہلوں کو ننگے پیر، ننگے سر، اجڑ گنوار لوگوں کو دیکھو گے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں بنا کر اس میں فخر کر رہے ہیں۔ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں پر جو ہے حکم چلائے گی، کئی تشریحات میں سے ایک یہ ہے۔ یہ سارے سوال جواب ہو گئے، وہ اٹھ کر چلا گیا وہ شخص۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ عمر جانتے ہو یہ جو آنے والے تھے کون تھے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ دیکھیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین سکھائیں، اور دین سکھانے کے لیے انہوں نے سوال کیا کیا؟ اسلام کیا ہے؟ 5 ارکان۔ ایمان کیا ہے؟ 6 ارکان۔ احسان کیا ہے؟ قیامت کب ہوگی؟ قیامت کی علامتیں کیا ہے؟ یہ سب دین ہے۔ اب اسلام کے ارکان میں نماز ہے، نماز کے لیے وضو ہے، غسل ہے، طہارت ہے، حیض و نفاس سے پاک ہونا ہے خواتین کے لیے، یہ ساری چیزیں نماز سے جڑ گئی۔ اگر اس طریقے سے آپ غور کریں گے تو اس میں پورا دین آ گیا۔ تو اسلام، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اعمال بھی ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے پہلا مقدمہ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک کتابچہ لیا ہے، شیخ دکتور عبداللہ الشریکہ کا ہے، جس کو 2-3 بڑے بڑے
عقیدے کے علماء نے اس کی وہ ہے تصدیق کی ہے اور اس کی تعریف کی ہے. اس کا نام ہی ہے مقدمات فی العقیدہ. عقیدے کے سلسلے میں چند مقدمات. یہ مقدمات کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، کچھ ایسی بنیادی باتیں ہیں جس کو اختیار کیے بغیر ہم اور آپ اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ، صراط مستقیم والا عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے صحیح سچے عقیدے کو نہیں جان سکتے جو صراط مستقیم ہے، اور صحیح منہج کو نہیں جان سکتے. ان مقدمات کو اختیار کرنے کی صورت میں اگر کوئی بندہ، کوئی نوجوان آج ان مقدمات اور اصولوں کو سمجھ لے، اور یہ جو مقدمات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں، صحابہ، تابعین، محدثین کے ہاں متفق علیہ، اہل سنت والجماعت کے علماء کے ہاں اصولی باتیں، ان مقدمات کو اگر آج کوئی نوجوان، کوئی آدمی، کوئی خاتون سیکھ لے تو دنیا کا کوئی باطل یا گمراہی کی فکر اور غلط عقیدہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. وہ انحراف سے بچ جائے گا، وہ دین کو صحیح جگہ سے لے گا، دین کو وہیں سے لے گا جہاں سے لینا چاہیے. اور دین میں گمراہی سے، انحراف سے اور گمراہ لوگوں کے جو غلط مذاہب آج رائج ہیں دنیا کے اندر، ہمارے اسلام اور مسلمانوں کے نام سے بھی، ان سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اس اعتبار سے یہ جو میں مقدمات بیان کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ ہو سکتا ہے میرے سمجھانے کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو خشک لگے، کچھ ایسا لگے کہ بہت زیادہ دلچسپی کی بات نظر نہ آ رہی ہو، لیکن یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں. یہ ذہن و دماغ میں گھول لیجئے ان چیزوں کو، چاہے اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو بظاہر لگے کہ یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ان اصولوں کو اگر کوئی شخص، کوئی طبقہ، کوئی فرقہ، کوئی گروہ ملحوظ نہیں رکھتا یا اس سے ہٹ کر کوئی اصول اختیار کرتا ہے تو وہ یقینی طور سے گمراہی کا شکار ہوتا ہے. پہلا مقدمہ انہوں نے اصولوں سے پہلے ایک یہ بیان کیا مقدمۃ الاولیٰ کے تحت اس کتاب میں کہ اللہ عز و جل کا یہ جو دین ہے، جو ہم سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کے بارے میں ابھی ہم نے آیت سنی کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو دین کے طور پر کوئی مذہب اختیار کرے گا وہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب ہمیں دین قبول کرنا ہے تو دین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو پہلا مقدمہ انہوں نے کہا کہ دین اللہ عز و جل یؤخذ من الوحی، اللہ عز و جل کا دین وحی سے حاصل ہوتا ہے، وحی سے لیا جاتا ہے. اور وحی کیا ہے؟ یہ وہ وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے انبیاء اور رسولوں پر، پیغمبروں کی طرف جو ہے بھیجی، اور حضرت آدم اور نوح علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ جاری رہا پیغمبروں پر، یہاں تک کہ اس کا اختتام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا. یعنی دین اور شریعت کے احکامات کی وحی کا یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، کوئی مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی اور شخص کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، تو وہ گمراہ ہے، کافر ہے. قرآن کی واضح دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور شریعت میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، قیامت تک کے لیے آپ کا دین قائم ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے کو خواب دکھا، کشف ہوا، تو اس کے خواب اور کشف کی بنیاد پر دین میں کوئی اضافہ، کوئی کمی نہیں ہوگی. کسی کی رائے اور ذوق کی بنیاد پر، کسی کے خواب اور کشف کی بنیاد پر دین میں تبدیلی نہیں ہوگی. یہ اصولی چیز دماغ میں رکھیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کا اختتام ہوا. اب یہ وحی جو ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. جو قرآن آیا ہمارے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی وحی کا حصہ ہے، وحی غیر مطلوب. اس میں دو طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. ایک تو اس میں خبر ہوتی ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے بارے میں خبر ہوتی ہے، مخلوق کے بارے میں خبر ہوتی ہے. جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ صفات ہیں، یہ خبر ہے. اور انشاء، خبر کے علاوہ ایک انشاء ہوتی ہے. انشاء جس کو کہتے ہیں یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا کسی کام کو نہ کرنے کا حکم ہے، امر اور نہی. نماز پڑھو یہ حکم ہے، ہاں زکوٰۃ دو یہ کرنے کا حکم ہے. زنا مت کرو، والدین کی نافرمانی مت کرو، شرک مت کرو، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، یہ حکم ہے کہ یہ کام نہ کرو. یہ انشاء بولا جاتا ہے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی وحی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری، یہ دو چیزیں ہیں، یا تو اس میں خبر ہے ہاں یا انشاء ہے. اب خبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں اس کے متعلق ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم ان خبروں کو سچا مانیں، پکا ایمان رکھیں.
ایمان رکھیں کہ یہ اللہ نے بتایا کہ جنت جہنم ہے، ہم مانتے ہیں. اتنے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے ایسے ایسے واقعات ہوئے، ہمارا ایمان ہے. قبر میں ایسا ہوگا، آخرت میں ایسا معاملات ہوں گے، اللہ کی یہ صفات ہیں. ایسے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کی یہ صفات ہیں. کچھ فرشتوں کا نام بتائے کہ وہ کچھ جبرائیل ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، میکائیل ہے، منکر نکیر ہیں، ملک الموت ہے، فلاں فلاں فرشتے ہیں. یہ غیب کی باتیں ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتائی، ہم اس کی تصدیق کریں، اس پر یقین کریں کہ اللہ نے جیسا کہا ہے ہم مانتے ہیں. خبر کے بارے میں ہم کو تصدیق کرنی ہے، لیکن جہاں تک کہہ رہے ہیں اس پر یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے. اور جو اوامر اور نواہی ہیں، حکم ہے، انشاء جس کو کہا کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات تو اس کو ہم دین مانے، عقیدہ رکھیں کہ یہ اللہ کا رسول کا حکم ہے، یہ دین ہے، تو اس کی پہلے تصدیق کریں. یہ ایمان کا حصہ، اس کا انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے. اور پھر تصدیق کرنے کے بعد اس میں جو کرنے اور نہ کرنے کا تقاضا اللہ اور رسول کی جانب سے کیا گیا ہے، اس پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کریں. نماز پڑھو، نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں. زکوٰۃ دو، والدین کی فرما برداری کرو، جو جو حکم دیا ہے کرنے کے لیے ہم کریں، جن سے منع کیا گیا اس سے بچیں. یہ اللہ کے دین کے اندر جو انشاء ہے اس کا فریضہ ہوا. اس اعتبار سے علماء اہل علم نے دین کی ان دو چیزوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا، ایک عقیدہ اور ایک شریعت. عقیدہ اور شریعت. شریعت کو دو قصوں میں تقسیم کیا. شریعت جو ہے یعنی احکام و مسائل، عقیدے کے مقابلے میں شریعت ہے، احکامات ہیں. احکامات دو طریقے کے ہیں، ایک شعائر ہے، ایک شرائع ہے. شعائر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں، عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادتیں ہیں. ارکان اسلام اور جہاد وغیرہ یہ شعائر ہیں. اور معاملات جیسے بیع، لین دین، قسم کھانا، نظر ماننا، حدود، نکاح، طلاق، یہ احکامات ہیں، معاملات ہیں. علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ کا کلام یا تو خبر ہے یا امر ہے، جو میں نے بیان کیا. اور خبر مخبر کی تصدیق چاہتی ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ قرآن میں اللہ نے جو کہا، رسول نے جو فرمایا، سند صحیح سے ہے تو ہم اس کو مانیں، تصدیق کریں، اس کا انکار نہ کریں. دین کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے. اور خبر کے بارے میں، امر کے معاملے میں یہ ہے کہ جو حکم اللہ اور رسول نے دیا ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں، اس پر اس کی تابعداری اور پابندی کرنے کی کوشش کریں. ایسی ہی بات علامہ ابن حجر العسقلانی نے کہی، میں اس قول کو چھوڑتا ہوں. اب یہاں اس کے بعد جو بتائی کہ دین کی یہ دو قسمیں ہیں، تو اس میں ہم عقیدے سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ شارٹ میں، اختصار میں، عقد یا عقدوں کو معنی ہوتا ہے مضبوطی سے باندھنا، تاکید کرنا، مضبوط کرنا، یہ معنی ہوتا ہے. اور اصطلاح میں عقیدے کا مطلب ہوتا ہے العقیدۃ ہی الایمان الجازم التی لا یتطرق الیہ شک ولا تردد ولا ارتیاب. کہ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے ہمارے دل میں انتہائی مضبوط یقین ہو، جس میں شک کے، تردد کے، جھجک کے، گمان کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہ ہو. اللہ ہے مثال کے طور پہ، ہمارا دل یقین مانے، یہ عقیدہ ہے. اگر ہم کو شک ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، شک آ جائے، ایک ہی ہے کہ ایک کے علاوہ بھی ہے، شک آ جائے، تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس میں شک آ گیا. جس یقین میں شک آ گیا، یقین نہ رہا، وہ یقین عقیدہ نہیں کہلائے گا. تو عقیدہ ایمان جازم کو، پختہ یقین کو کہتے ہیں، جس میں شک جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب کوئی شخص اگر ایسی چیز کا ایمان رکھتا ہے کہ میں فلاں چیز کو صحیح مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر یقین رکھتا ہے. اعتقاد تو میں نے اس کا عقیدہ رکھا. اب ہم اگر بہت سارے گمراہ فرقے، باطنیین، متکلمین، معتزلہ اور گمراہ فرقوں کو دیکھیں، ایسے یہود و نصارہ کو دیکھیں، تمام گروہوں کو دیکھیں، بدھ مذہب کے ماننے والوں کو، ہندو دھرم کے ماننے والوں کو، اور دوسرے بہت سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو دیکھیں، تو ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کا ماننے والا کچھ نہ کچھ چیزوں کو پر یقین رکھتا ہے کہ ایسا ہے. کوئی گوتم بدھ کو خدا مان رہا ہے یا اس کے تعلق سے کچھ عقیدہ رکھ رہا ہے. بدھسٹ لوگ، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو ایسی کچھ نہ کچھ چیزوں پر ہر مذہب کے ماننے والے یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان جازم رکھتے ہیں. ایسے ہی مسلمان بھی. تو اسی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ عقیدہ دو طرح کا ہوا. ایک عقیدہ وہ جو صحیح ہو، ایک عقیدہ وہ جو باطل ہو، غلط ہو. صحیح عقیدہ کیا ہے؟
صحیح عقیدہ کیا ہے اور باطل عقیدہ کیا ہے. اب ہم دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اور دوسرے مسلک کے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہیں. باطنی ہیں، شیعہ اور روافظ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. شیعہ یہ کہہ رہے ہیں 12 امام کا ایسا ایسا معاملہ ہے، عالم الغیب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، ہم کیسے مانیں گے، کیسے جانیں گے؟ ایک عام آدمی کیسے جانے گا؟ اس کو جاننا ضروری ہے. ابھی میں نے بتایا کہ لا علمی کا عذر نہیں چلے گا. صرف اتنا کہنے سے آج ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ عوام کا، وہ مرد ہو یا خواتین، یہ سوچتا ہے اتنے سارے لوگ مانتے ہیں، اتنے بڑے مولانا صاحب ہیں، اتنے جبے کبے والے ہیں، ٹی وی پر روز آتے ہیں، تو ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ معیار صحیح مانا جائے تو دنیا کا کوئی مذہب غلط ہو سکتا ہے کیا؟ ہر دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کے لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو وہ ہوا میں اڑاتے ہیں، پانی پہ چلاتے ہیں. تو شخصیات کے نام سے، ان کے نام اور شہرت سے کسی کی بات ثابت یا رد نہیں ہوتی، اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. ہمارے سامنے جو اصول اور ضابطہ ہے، اللہ کی کتاب اور رسول. ابھی ہم نے مقدمہ پڑھا کہ انسان کو غیب کی اور عقیدے کی باتوں کو جاننے کے لیے صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے، وحی الہی کا. اب وہ یا تو اللہ کی کتاب کی شکل میں ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کی شکل میں. تو ہمارے سامنے معیار کیا ہے کہ ہم کس چیز کو صحیح عقیدہ مانیں گے؟ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کی دلیلیں جس کی تائید کریں، اور جس چیز کی تائید قرآن و حدیث کی دلیل نہ کرتی ہو وہ صحیح عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. اس کی مثال صاحب کتاب نے دی کہ جیسے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ صحیح ہے، نصارہ کا عقیدہ غلط ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، وہ الصمد ہے، الاحد الصمد ہے، ہم کہتے ہیں. اور نصارہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تثلیث کے قائل ہے. ہاں، ہندو ہمارے یہاں عوامی سطح پہ کہتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر. ان کے پنڈت اور وہ دوسری باتیں کہتے ہیں. میں اس تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف ایک مثال دے دیا، آپ غور کیجئے. تو اب ہم کہیں گے عقائد، نصارہ کہہ رہے ہیں کہ تین ہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک ہے. ہم توحید و تثلیث کے قائل ہیں. کون سی بات صحیح ہے؟ قرآن کی، حدیث کی، عقل کی، فطرت کی ہر دلیل کہتی ہے کہ توحید والی بات صحیح ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ مسلمانوں کا توحید کا، اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ حق ہے. اور عیسائی اور نصارہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اللہ، ابن اور روح القدس، یہ تین مل کر تثلیث کے قائل ہیں، جو کہا یہ باطل مذہب ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل حق ہونے کی ہے ہی نہیں. اس لیے یہ عقیدہ عقیدہ باطل ہے، اور جو باطل عقیدہ ہے اسے ہم قبول نہیں کریں گے. قبول کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ ایک مثال دی. دوسری مثال انہوں نے دی کہ یہود و نصارہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ مارا کہ انہوں نے شراب پیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بتوں کی پرستش کی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نعوذ باللہ نقل بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن تحریف شدہ تلمود اور توریت میں یہ چیز موجود ہے، اس لیے نقل ذکر کر رہا ہوں. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بعض انبیاء نے اپنی بیٹی کے ساتھ نعوذ باللہ جو ہے زنا کیا اور جسمانی تعلق قائم کیا. انبیاء کے بارے میں جو ایک شریف آدمی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی پناہ. اب اگر ہم کہیں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے تو کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فواحش سے، منکرات سے، ہلاک کرنے والے گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھا. بشری تقاضے سے اجتہادی سطح کی کہیں کہیں غلطیاں ہوئی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی، وہ اس باب میں نہیں آتا اور اس کی فوراً اصلاح ہو گئی. اس اعتبار سے وہ معصوم عن الخطا ہے. تو انبیاء کرام معصوم ہیں، یہ فطرت کا، یہ شریعتوں کا عام اصول بھی ہے. اور جو یہود و نصارہ نے جو الزام تراشی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان گناہوں کی نسبت کر کے کی ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جو قابل قبول ہو. اس لیے ان کا یہ عقیدہ باطل ہے. یہ پہلا مقدمہ بتایا کہ وحی الہی کی بنیاد پر ہم یہ معاملہ شریعت کو لے رہے ہیں، اور شریعت جو ہے وہ خبر اور انشاء ہے، ان سب کو ماننا ضروری ہے، انشاء پر عمل کرنا ضروری ہے. اب دوسری چیز کے دوسرا مقدمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی صفت بیان کی ہے قرآن میں کئی مقام پر کہ عالم الغیب والشہادہ. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر نہ ہے. شہادہ جو حاضر ہو. اس میں بڑی پیاری تفصیل بیان کی ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں
کہ ہم کسی چیز کو جاننے کی جو کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں تو سائنس میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے حسی اعضاء 5 ہیں. آنکھ ہے، آنکھ سے ہم دیکھ کے کوئی چیز محسوس کرتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کان ہے، کان سے سن کے ہم کو لگ رہا ہے باہر سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، پنکھے کی آواز آ رہی ہے، کولر کی آواز آ رہی ہے. جو ہے اسے کیا بولتے ہیں، چمڑی سے، جلد سے چھو کر لمس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے یہ میں نے چھوا. اندھیرا ہو گیا، چھوا کہ ہاں یہ گلاس ہے، چھونے کے بعد پتہ چل گیا کہ فلاں فلاں چیز ہے. اس سے محسوس ہوتا ہے. ہاں، ذوق، تذوق، چکھنا. کوئی چیز زبان پہ رکھی تو پتہ چلا کہ یہ کیلا نہیں آم ہے، ذوق سے پتہ چلا، تذوق سے، چکھنے سے. اسی طریقے سے جو ہے آنکھ، کان، سونگھنا، سونگھنے سے، شم سے پتہ چلتا ہے. یہ ہمارے 5 حسی اعضاء ہیں. ان کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. آواز کو سن کر، انسان کو دیکھ کر، اور بو کو سونگھ کر. اسی طریقے سے جو ہے اس کے ذریعے سے چیزوں کا احساس اور ادراک کرتا ہے. جو ان چیزوں سے ہٹ کر ہے، جن کا احساس ہم دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر نہیں کر سکتے، وہ غیب ہے. اور جن چیزوں کو ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حاضر ہے، شہادہ ہے. ہاں، کبھی کبھی عقل کے ذریعے سے کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، باہر سے کوئی گاڑی گزری یا کوئی ایسی دھمک محسوس ہوئی تو ہم آواز سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک گاڑی گزری ہے، کار گزری ہے، موٹر سائیکل گئی ہے. ہاں، تو یہ ہمارے احساسات ہیں جس کے ذریعے سے ہم مخلوقات کی مختلف چیزوں کا احساس کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور غیبیات، عقیدے اور ایمان کی چیزوں کو ہم ان حسی اعضاء کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے. یہ غیب ہے. غیب کی چیزوں کو ہم ان اعضاء کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کے لیے ہم کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا غیب کی بات؟ مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، جنت جہنم کیسی ہے، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے، جو پہلا مقدمہ تھا. ہم اپنا دیکھ کر، سن کر، سائنس لیبارٹری میں تجربہ کر کے غیب کے متعلق ہم چیزوں کو معلوم نہیں کر سکتے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ شہادہ وہ ہے جو تم مخلوقات میں سے جسے تم دیکھتے ہو، اور غیب وہ ہے جس کو تم نہیں دیکھتے، جو غائب ہے. لیکن اب غیب بھی جو ہے وہ کچھ نسبی قسم کی ہوتی ہے. ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے 2 گھر چھوڑ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا اس دیوار کے پیچھے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو دیوار کے پیچھے کی جو چیز ہے وہ آپ کے لیے، میرے لیے غیب ہے. 2 گھر والوں کے لیے ہم غیب ہیں، ہم ان کے لیے غیب ہیں. لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے میں غیب نہیں ہوں، ان کے لیے غیب ہوں. تو کچھ چیزیں نسبی اعتبار سے غیب ہوتی، کلی اعتبار سے غیب نہیں ہوتی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے، ہم نے دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہم نے. تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غائب ہوئی نا، کہ ہم نے نہیں دیکھا. لیکن قرآن و حدیث اور مختلف دلیلوں کی بنیاد پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ غیب مان رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مختلف معاملات میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے، حسی اعتبار سے آپ کو جانا، آپ کی آواز سنی، آپ کی باتیں سنی، درس اور خطاب سنا. تو آپ کے لیے جس طرح ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غیب ہوئی، ان کے لیے ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی. ان کے لیے غیب نہیں تھی. ایسے ہی بہت سارے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں، بعض معجزات کو بعض صحابہ نے دیکھا، بعض صحابہ نے نہیں دیکھا. جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے غیب ہے، دوسرے نے خبر دی، انہوں نے مان لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آ کے ابو جہل اور ان کے رفقا نے خبر دی کہ تمہارے نبی، اب کیا یہ بھی مانو گے؟ ایک رات میں بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان پہ گئے، اللہ سے ملاقات، بات کی، اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لے آئے صبح ہونے سے پہلے. کیا آپ بھی مانتے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا اگر آپ نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا نہیں تھا، جانا نہیں تھا، لیکن ایمان لائے. یہ غیب پر ایمان لانا ہوا. تو ایسے ہی پچھلے انبیاء کی باتیں. تو غیب کی کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے عقیدے سے متعلق جو ہمارے لیے غیب ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ غیب نہیں تھی. ورنہ عقیدے کی اکثر و بیشتر چیزیں جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، وہ یؤمنون بالغیب، مسلمانوں متقیوں کی جو صفت قرآن نے بیان کی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہ اس میں اسی سے تعلق رکھنے والے ہماری ایمان کی اکثر چیزیں.
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے غیب نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی نبی کی کہ وہ انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے لیے وہ غیب نہیں رہا۔ اب جو غیبیات ہیں اس کا پورا پورا جاننے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، ساری چیزیں۔ اب غیب بھی جو چیز ہم کو ابھی ہوا ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، ہوا میں موجود ذرات نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے غیب ہے۔ ہمارے اعتبار سے یہ بات کہی، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، تو وہ غیب کو کیسے جاننے والا ہے؟ تو یہ جو غیب کہا گیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے لیے غیب ہے، لیکن اللہ کے لیے غیب اور شہادہ سب ایک طرح ہے، ساری چیزوں سے وہ واقف ہے۔ جب صرف اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے تو یہیں سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ جو چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، حسی اعضاء سے جان نہیں سکتے، اپنی عقل سے جس کا شعور نہیں کر سکتے، اس کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس صرف اور صرف وحی الہی ہے۔ اس لیے عقیدے کا اگلا سوال یا بنیادی سوال یہ بنا کہ ہم اپنا عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ ہم اپنا عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ بات کو میں بہت ہی شارٹ میں سمیٹوں، جو انہوں نے بہت پیاری بحث کی ہے، کم وقت کے لیے کہ کم وقت میں باتیں آ جائیں، مقدمات آ جائیں، کہ ہم عقیدہ صرف اور صرف عقیدے کو حاصل کرنے کا راستہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے۔ نوجوان، بوڑھے، مائیں اور بہنیں سب یہ بات دماغ میں رکھیں۔ یہ آپ کو معمولی اور آسان بات لگتی ہوگی، لیکن جب آپ کچھ گمراہ فرقوں کی گمراہیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہت بہت اہم نظر آئے گی۔ یہ بات سادی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عقیدے کی باتوں کو دماغ سے ماننے لگتے ہیں کہ ارے یہ تو آستھا کی بات ہے نا، میں نے فلاں چیز کو بھگوان مان لیا تو وہی بھگوان ہو گیا۔ سنتے ہیں کہ نہیں آپ ارد گرد میں؟ ایسے ہمارے ارد گرد کئی لوگ پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ بھائی فلاں کو مان لیا، ٹھیک ہے، فلاں کی مرضی وہ مان لیا تو مرضی سے چلے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا ذہن و دماغ یا کسی انسان کا ذہن و دماغ وہ کسی بھی سطح کا ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، اس کے دماغ اور حس سے، اس کی باتوں سے، اس کے اپنے فکر اور اجتہاد سے عقیدے کی بات ثابت نہیں ہوگی۔ یہیں یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں اہل تصوف کی بڑی کثرت ہے، بڑے بڑے بزرگ اور بابا اور پیر اور فلاں علماء کو لوگ مانتے ہیں، اور جب ان کو مانتے ہیں تو ان کی عزت اور عقیدت کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کہی اس کو مین و ان تسلیم کر لیا جائے۔ بہت بڑا مطلب ایسا راستہ ہے جس سے لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ ہمارے یہاں یہ جب ہم اصول کی بات کر رہے ہیں کہ عقیدے کو جاننے کا معیار صرف قرآن و حدیث ہے، یہ ساری بات کٹ گئی۔ اب کوئی پیر صاحب بولیں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ پیر صاحب کی بات اس وقت مانیں گے جب پیر صاحب بتائیں کہ یہ قرآن میں ہے۔ مجھ سے آپ سوال کریں یہاں کہ مولانا یہ شرک ہے، کیا دلیل ہے شرک ہے؟ میں بول دوں شرک ہو تو شرک ہو، وہ شرک ہو جائے گا؟ یہ اصول کی ایک بات دماغ رکھیے۔ اگر میں کہتا ہوں، یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں طلبہ میں، اگر میں کہتا ہوں کہ زنا حرام ہے، میں کہوں کہ سود حرام ہے، میں کہوں نماز فرض ہے، تو میرا یہ کہنا شریعت ہے کیا؟ سوال ہے آپ لوگوں سے۔ ہاں؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ شریعت کیوں نہیں ہے؟ بھائی نماز پڑھنا شریعت نہیں ہے؟ نماز فرض نہیں ہے شریعت میں؟ جواب دیجئے۔ بھائی غلط دے دو گے تو سزا نہیں دوں گا، چھڑی بھی نہیں ماروں گا، اصلاح ہوگی۔ ہاں جی عاصم صاحب جی، بہت اچھے، اصول کی بات، اور یہ صحیح عقیدے والا، سلفی عقیدے والا ہی شخص آج جواب دے سکتا ہے۔ کوئی میں فخر اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے تعلق سے طنز کر رہا ہوں، نہیں، یہ چھوٹی سی موٹی سی بات ہمارے بنیادی سبق کا حصہ ہے جو آج بہت سے پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ نماز فرض ہے، زنا حرام ہے، تو یہ میری بات ہے، میری بات شریعت نہیں ہے۔ اب میں ابو رضوان بہت چھوٹا آدمی ہوں، میری جگہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو رکھ لیجئے، فلاں امام، فلاں پیر صاحب، فلاں خواجہ، فلاں یہ فلاں وہ نام ان کا 5 لائن کے بعد کیوں نہ آتا ہو القاب کے، کتنا بڑا بھی عالم ہو، حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ لیجئے، عمر فاروق کو کہہ لیجئے،
صحابہ کرام میں سے کسی کا نام اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو کیا یہ شریعت ہے؟ نہیں. شریعت کیا ہے؟ ما قال اللہ و قال رسول، جو اللہ نے کہا قرآن میں ہے، جو رسول نے کہا حدیث میں ہے، ثابت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ زنا حرام ہے تو قرآن میں بھی ہے کہ زنا حرام ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ اللہ کا فرمان ہے. اب میری بات قرآن کے موافق ہے اس لیے میری بات صحیح ہے. قرآن کے موافق ہے اس لیے بات، میری بات شریعت نہیں ہے. جو علماء کی کتابوں میں علماء نے جو لکھا ہے وہ شریعت نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں ارون شوری کو یہی بات کچھ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو ہمارے علماء ناراض ہو گئے کہ فقہ کی کتابوں میں جو فقہا نے لکھا ہے وہ شریعت نہیں ہے، وہ شریعت کی تشریحات ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، محدثین کرام رحمہم اللہ، صحابہ کرام، اگر یہ کوئی بات کہہ رہے ہیں شریعت کے بارے میں، اگر ان کی بات شریعت کے قرآن و حدیث کی دلیل کے موافق ہے تو وہ سر آنکھوں پر وہ شریعت کے موافق ہے، اور اگر شریعت کے قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ شریعت کے مخالف ہے. مخالف کو ہم چھوڑ دیں، موافق کو لینا ضروری ہے. اب اگر امام بخاری نے کوئی حدیث پیش کی اور ہم اسے مان رہے ہیں تو امام بخاری کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، ان کی دلیل مان رہے ہیں. اصولی بات دماغ، یہ تقلید نہیں ہے، یہ اتباع ہے. اللہ نے قرآن و حدیث کو ماننے کا حکم دیا. قرآن حدیث کہاں سے ملے گی؟ یہ روایات سے ملے گی، خبر سے ملے گی. صحیح خبر سے جب ہم کو پتا چلا کہ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہمیں ماننا ہے. اور اصولی بات یہ ہوئی کہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہ دین ہے. اس کے علاوہ یہاں تک آگے یہاں انہوں نے لکھا کہ صحابہ کرام نے بھی جو باتیں کہی ہے وہ اس قرآن و حدیث کی سب سے بہتر، سب سے اچھی تشریح ہے، شریعت نہیں ہے. اگر کسی صحابی کی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف پڑ جائے تو تمام علماء امت کا اتفاق ہے، محدثین کا، اماموں کا، کہ صحابی کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا اور رسول کی بات کو لیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی بات حجت نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ بھی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے اصولی طور پہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی وجہ سے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی وجہ سے، کسی نبی کے قول کی وجہ سے، کسی ایسے پیر صاحب کے قول کی وجہ سے جو پانی میں اڑے، ہوا میں چلے، پانی میں چلے، ہوا میں اڑے، کرامت کھیلے، ہاں یہ میں مذاق سے صرف نہیں کہتا ہوں. ہمارے یہاں لوگ ان چیزوں کا حوالہ دے کے سنت اور حدیث کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہ کہنا ہے لہذا مان لو. وہ کتنے بھی درجہ ہو، صحیح اور غلط ابھی 2 نمبر کی بات. رسول کے سامنے کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اس کی بات میں لی جائے. باقی سارے لوگوں کی بات کو چھوڑ کر رسول کی بات لی جائے گی. اور عقیدے کے بارے میں تو یہ بہت 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 ضروری بات ہے. عقیدے کے بارے میں کہا کہ تمام کے تمام مسائل عقیدہ جو ہیں وہ غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور عالم الغیب ہم نے پڑھا تمام غیبیات کا جاننے والا اللہ ہے، لہٰذا اللہ ہی بتائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کو وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء کو بتایا. عالم الغیب والشہادہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، رسول بھی نہیں جانتے. قرآن کہہ رہا ہے، بلا وجہ اس کو اختلاف کا مسئلہ بنایا. عقیدے کو قرآن کے خلاف جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں عالم الغیب ہے اللہ کے رسول اللہ کے علاوہ، تو وہ قرآن کی ان آیتوں کا اور ایسی بہت ساری آیتوں کا رد کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ غیب کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا، سارا علم اسی کے پاس ہے. اب ان غیبیات میں سے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہی اپنی کتاب اور اپنی وحی کے ذریعے سے رسولوں تک پہنچائی. جتنا اللہ نے بتایا رسولوں کو اتنا معلوم ہوا، اور رسول کو جو شریعت کی شکل میں جو غیب اور عقیدے کی باتیں معلوم ہوئی ایمان بالغیب سے متعلق، انہوں نے اپنے ماننے والوں یا امت کے سامنے کھول کھول کر صاف صاف بیان کیا، کسی چیز کو چھپایا نہیں. وما هو علی الغیب بضنین. اللہ کے رسول یہ ایک معنی یہ ہے اس آیت کا کہ غیب پر بخیل نہیں ہے یا چھپانے والے نہیں، ساری چیزیں بتا دی گئی. لہٰذا کئی آیتوں کو چھوڑ کر میں نے 1-2 آیتوں کا اشارہ کیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عقیدے کے سلسلے میں ان کا یہ قول ہے لا يتجاوز القرآن والحدیث، کہ آدمی قرآن اور حدیث سے آگے نہیں بڑھے گا. قرآن میں جتنا بولا گیا، جیسے بولا گیا، یہ ایک اصول ہے، جتنا بولا گیا اتنا ہی مانیں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اللہ عرش پر مستوی ہے،
ہم مستوی ہے، مستوی کا جو معنی ہے وہی بولیں گے. ابھی وہ ایک الگ اصول ہے ظاہر پر. ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں عرش پر بیٹھا ہے، نہیں بولیں گے ہم، اس سے زیادہ نہیں بولیں گے جو قرآن حدیث میں. قرآن حدیث میں آیا ہوتا تو ہم بولتے، نہیں آیا نہیں بولیں گے. تو عقیدے کے معاملے میں جو غیب ہے ہم اتنا ہی بولیں گے جتنا قرآن اور حدیث نے کہا ہے. رہے اقوال صحابہ، تو یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں تو یہ وحی کے نصوص، قرآن اور حدیث کے جو نصوص ہیں اس کی شرح کی، تشریح کے مصدر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھیں تو کیا معنی کس کا ہوتا ہے. جیسے وہ اصلاً مستقلاً مصدر نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی بات سے عقیدے کی کوئی بات جو قرآن حدیث میں نہیں ہے ہم اس کو مان لیں، مستقل مصدر نہیں ہے. جیسے کہ مثال دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، آیت الکرسی میں، کہ اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے. تو اب یہاں کرسی کا مطلب کیا ہے؟ کون سی کرسی؟ کرسی کا مطلب کچھ لوگوں نے کہا کہ حکومت ہے، کچھ لوگوں نے کہا اقتدار ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ علم ہے. حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے لیکن وہ مرجو روایت ہے. حضرت ابن عباس سے جو صحیح روایت ہے، صحابی رسول اس کی تشریح کرتے ہیں کہ کرسی سے مراد کیا ہے، بأنہ موضع قدمے الرب تبارک و تعالی، کہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں قدم کے رکھنے کی جگہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے قدم کی. ایک بادشاہ تخت پر جب بیٹھتا ہے، بادشاہ کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے تخت کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے جس پر وہ اپنے پیر رکھتا ہے، اس کو کرسی کہا گیا ہے. عرش کے سامنے کرسی ایسا ہے، مطلب عرش اور کرسی الگ الگ ہے. تو یہ صحابی رسول نے کرسی کی تشریح کی، عقیدے سے متعلق، غیب سے متعلق ایک بات کو تشریح کی، لہٰذا ہم اس کو مانتے ہیں. اب یہ چیزیں ہم قرآن اور حدیث سے مانیں گے. تو انہوں نے آخری میں اس باب کو ختم کرتے ہوئے ایک بات کہی. اسی لیے اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے جو اپنی صحیح بخاری حدیثوں کو جب اکٹھا کیا تو صحیح بخاری کے جو ابواب کی اور کتابوں کی جو ہم کہیں گے کہ عناوین کی جو ترتیب دی، تو سب سے پہلے امام بخاری نے کون سا باب رکھا، کون سی کتاب رکھی؟ کتاب الوحی. ہاں، اس کے بعد کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب العلم. تو علماء نے کہا کہ امام بخاری نے یہ جو ترتیب رکھی کہ سب سے پہلے کتاب الوحی رکھی، تو یہ اشارہ دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہمیں دین کے نام پر جو بھی ملا ہے وہ کیسے ملا ہے؟ وحی کے ذریعے. وحی کے بغیر ہم کوئی چیز دین کی نہیں لے سکتے. ہمارا دین وہی دین ہے جو وحی کے راستے سے آیا ہے، عقل سے، دماغ سے، فلاں رسم و رواج سے نہیں، وحی سے آیا. اور اس وحی سے آنے کے بعد جو ہم کہیں گے وہی ایمان ہے، دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان، اس کی تفصیلات اور اس کا سیکھنا جاننا ضروری ہے. تاکہ امام بخاری اس ترتیب سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ علم، ایمان اور علم، آگے نمبر 2 پر ایمان ہے، تیسرے نمبر پر علم ہے. یہ ایمان اور علم ہم حاصل ہوں گے دین کے اور غیب کے متعلق صرف وحی کے ذریعے سے. کوئی تیسرا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و حدیث سے ہٹ کر جاننے کا. یہ پہلا مقدمہ ہم نے پڑھا. دوسرا مقدمہ تھا. تیسرا مقدمہ وقت ہے نا. تیسرا مقدمہ جو انہوں نے قائم کیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدے کے قواعد، مسائل کی کو بیان کرنے کے سلسلے میں جو انہوں نے کچھ مقدمات اور مسلمہ اصول کے طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قبول کیا ہے، جس کا ماننا اور اختیار کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تقدیم النقل علی العقل. پہلا قاعدہ انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ بنیادیں اور قاعدے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اور مسائل عقیدہ کو محفوظ کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اصول بتائے ہیں. اس میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تقدیم النقل علی العقل، نقل کو عقل پر مقدم کرنا. نقل کسے کہتے ہیں؟ جو منقول ہو، یہی قرآن اور حدیث. یہ ہمارے پاس نقل ہو کر آئی ہے، ہم نے اپنے دماغ سے، کسی نے اپنے دماغ سے نہیں گھڑی. یہ نقل ہے. نقلی دلیلیں کہتے ہیں تو مطلب قرآن اور حدیث کی روایت کی ہوئی دلیلیں. اور عقل جو انسان غور و فکر کر کے، اجتہاد سے، قیاس سے، غور و فکر کر کے، کشف اور دوسری چیزوں سے جو ہے، رائے سے جو ہے بنائے، سوچے، غور و فکر کر کے معلوم کرے، تو یہ عقلی دلیلیں ہیں. اگر عقل اور نقل میں اختلاف نظر آئے تو کیا کرنا ہوگا؟ یہی اصول بتایا کہ پہلا قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ نقل کو مقدم مانا جائے عقل پر. اور اللہ تبارک و تعالی، نقل سے مراد اللہ کے کتاب و سنت صحیحہ ہے. اور اس کو نقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے ہم تک
نقل کیا گیا ہے، منتقل اور منقول ہے ہم تک. اس کو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، صحابہ کرام سے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اس کے بعد صحابہ سے تابعین نے، ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، اور یہ سلسلہ وار نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے. اسی طرح محدثین تک انہوں نے محفوظ کیا، ہم تک پہنچا، ہاں یہاں تک کہ ہم تک پہنچ گیا. اسی طریقے سے نقلی دلیلوں کو سمعی دلیلیں بھی کہا جاتا ہے. آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، بچے دماغ میں رکھیں یہ بات کہ نقلی دلیلیں اور سمعی دلیلیں، سمع یعنی سننے والی، یعنی ہم قرآن و حدیث کی نقل کی ہوئی جن دلیلوں کو کانوں سے سنتے ہیں ان کو سمعی دلیلیں بھی کہتے ہیں. ہاں سمعی دلیلیں بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو قرآن ہو یا حدیث ہو، ہم تک سما در سما صحابہ نے اللہ کے رسول سے سنا، انہوں نے ان کے شاگردوں نے صحابہ سے سنا، تو یہ ایک دوسرے سے سنتے سناتے ہوئے نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے، اس لیے اس کو سمعی دلیلیں بھی کہتے ہیں. اب رہا کہ کیوں عقلی دلیلوں پر نقلی دلیلوں کو ترجیح ملے گی. یہاں میں ایک اشارہ کر دوں، اس بحث میں اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ عقیدے کے باب میں جو بڑی گمراہی آئی، لوگ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو انکار کا، تحریف کا، تعویل کا شکار ہوئے، قرآن کے سلسلے میں ظاہری معنی سے ہٹ کر باطنی معنی کے تصور میں گھس گئے، تصوف کی گمراہیوں میں پڑ گئے، قرآن سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس کے خلاف میں چلے گئے. یہ کیوں ہوا؟ اس کی ایک بہت بہت بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اسلامی تاریخ میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا اور پھر اس سے کئی شاخیں پیدا ہوئی جس نے عقل کو دین سمجھنے کی بنیاد بنایا. لمبی تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے صرف اشارہ کروں کہ ہارون رشید اور اس کے بیٹے مامون رشید کے زمانے میں علم کا دورہ تھا. بنو عباسیہ کے دور میں علم کا دورہ تھا. ان لوگوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے جو ہے کتابیں منگوائی اور تراجم کروائے عربی میں، بڑے کام ہوئے علمی اعتبار سے. بیت الحکمہ وغیرہ انہوں نے بنایا. یونان کی جو کتابیں تھی، سقراط، بقراط، افلاطون وغیرہ کے زمانے کی جو فلسفے کی کتابیں تھی، ان کو منحوس سمجھ کر یونان میں ایک کمرے میں، ایک بڑے ہال میں بند کر کے رکھا جاتا تھا. ہر نیا آنے والا بادشاہ اس پہ نیا تالا لگاتا تھا. تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. مامون وغیرہ نے اپنے آدمی بھیجے اور اسے کہا کہ آپ کے یہاں بہت ساری فلسفہ اور منطق کی اور دوسرے علوم کی کتابیں ہیں، تحقیقات ہیں، آپ وہ کتابیں ہمیں بھیج دیں، ہم اس کو ترجمہ کروا لیں گے. وہاں کے علماء اور بادشاہ نے مشورہ کیا کہ ایسا ایسا ہے یہ کتابیں. وہ لوگ اس وقت منحوس سمجھنے لگے تھے کہ اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو بند کر کے رکھا تھا. تو کیا کریں؟ تو اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ منحوس کتابیں نہ بھیجی جائیں. ایک عالم نے کہا کہ دیکھو مسلمان ہمارے مخالف ہیں، دشمن ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بہتر ہوگا کہ یہ کتابیں ان کو دے دو. جب یہ کتابیں وہاں جائے گی تو ان کے اندر گمراہی پیدا ہوگی، وہ اپنے دین اور مذہب سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ کمزور پڑ جائیں گے. لوگوں نے تائید کی، کتابیں بھیج دی، ترجمہ شروع ہوا. فلسفہ اور منطق کی کتابیں مترجم ہوئی. اس میں مسلمان علماء نے ترقی بھی دی، اچھی چیزیں بھی، لیکن کچھ لوگ گمراہیوں کا شکار ہوئے. جب فلسفہ اور منطق کا، عقلی دلیلوں کا دورہ ہوا تو ان لوگوں نے اپنے عقلی بنیادوں پر بہت سارے مقدمات اور اصول بنائے، اور ان کی روشنی میں انہوں نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی اسماء و صفات کو، غیب سے متعلق چیزوں کو بھی ہم عقل کی بنیاد پر سمجھیں گے. جو ہماری عقل میں آئے گا، جس کو ہم عقلی طور سے سمجھا پائیں گے اس کو مانیں گے، جس کو عقل کے طور پر سمجھا نہیں پائیں گے، ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، اس کا رد کر دیں گے. یہی آج کل بہت سارے منکرین حدیث کرتے ہیں. ہمارے جو بعض ماڈرن اسلام کو ماننے والے اخوانیت وغیرہ کے دلدادہ ہیں، جدید سماج اور معاشرت کے ماننے والے، سائنس کی روشنی میں، جدید لب و لہجے میں دین کی تشریح کرنے والے، تو جب وہ کسی حدیث کی تشریح نہیں کر پاتے تو اس کو رد کر دیتے ہیں. ایسے کتنی چیزیں ہیں. معتزلہ نے کہا کہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، معتزلہ نے کہا کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا. یہ ایک موبائل ہے، مادی چیز ہے، یہ پین ہے، ایک مادی چیز ہے، آپ اس کو ترازو میں رکھ کے وزن کر سکتے ہیں. لیکن سبحان اللہ میں نے کہا، الحمدللہ کہا، نماز آپ نے پڑھ لی، ختم ہو گیا، تو اب آپ کی نماز کو کیسے ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا کہ یہ کتنے گرام کی ہے، کتنے کلو کی ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ تو معتزلہ نے کہا کہ یہ بات عقل میں آتی نہیں ہے، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان عمل قائم کرے گا، اس میں اعمال کو اور صاحب عمل کو تولے گا. صاحب عمل تو سمجھ میں آتا ہے، اعمال کو تولے گا، یہ بات عقل میں نہیں آتی. اس لیے انہوں نے میزان کا انکار کیا اور تعویل کیا. عقیدے کا حصہ ہے، میزان قیامت کے دن ہوگا، ہم مانتے ہیں، ہمارے سلف مانتے تھے، صحابہ، تابعین، کیونکہ قرآن و حدیث میں ہے. امام بخاری نے کتاب الرد علی الایمان، اپنی بخاری کی صحیح آخری کتاب، ان لوگوں کا رد کیا جو عقلانی اور دوسری بنیادوں پر گمراہی کا شکار ہوئے عقیدے کے باب میں.
کتاب الرد علی الجہمیہ اس کا نام دیا جاتا ہے اس باب کا. آخری بخاری کی آخری باب اور حدیث میں کیا ہے؟ امام بخاری نے یہی وزن اور میزان کو ثابت کیا. قرآن کی آیت نقل کرنے کے بعد وہ حدیث نقل کی آخر میں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، ہاں، اور میزان میں بہت بھاری ہیں، بہت وزن دار ہیں. وہ دو کیا ہیں؟ اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں. تو میزان میں بھاری ہے مطلب میزان میں سبحان اللہ الحمدللہ کا وزن ہوگا. امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں. معتزلہ نے کہا عقل میں نہیں آتی، امام بخاری نے عقل سے نہیں ثابت کیا، لیکن کہا کہ رسول نے کہا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. ہماری عقل میں آئے نا. اس زمانے میں کسی نہ دکھائی دینے والی چیز کا وزن کرنا ایک مسئلہ تھا، ثابت کرنا. اگر وہی معتزلہ آج پیدا ہو جائیں، آج کے زمانے ہم دیکھیں ہوا جو نظر نہیں آتی اس سے ہلکی کچھ گیسز ہیں جس کا انسان وزن کر رہا ہے. انسان ایسے کیمرے کی آنکھ بنا چکا ہے، ایجاد کر چکا ہے، وہ بھی آج سے سالوں پہلے. ابھی آپ یہاں سب بیٹھے ہوئے، یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، 5 منٹ کے بعد اس کیمرے کو سیٹ کر کے جب تصویر لی جائے گی تو آپ کی بیٹھی ہوئی جو موجودہ کنڈیشن ہے 5 منٹ کے اندر، وہ کیمرہ ان خلیات کو، ان سیلز کو جو آپ کے وجود کی شکل میں یہاں موجود تھے، ان کو جوڑ کر آپ کی شکل ڈھال کر جو ہے تصویر بنا دے گا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انسان نے ایسے کیمرے بنا لیے. رب العالمین کے لیے کیا یہ مشکل تھا؟ تو جو لوگ اس قسم کے عقلی استحالے اور ناممکنات کو بیان کر کے کچھ حدیثوں کو، معجزات کو، غیب کی چیزوں کو، عذاب قبر کو، فلاں اور فلاں کو، فرشتوں کو رد کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی قدرت پر ان کو تعجب ہے. ان کو اس پر تعجب ہونا چاہیے تم پیدا کیسے ہو گئے؟ کیسے کہ ماں اور باپ کا ایک قطرہ ملا، ایک بیضہ ملا اور تم مل کے وجود پا گئے، پھر بڑھتے گئے، اس کے بعد گوشت آ گیا، ہڈی آ گئی، جسم بن گیا، شکل صورت بن گئی، روح آ گئی، 9 مہینے بعد پیدا ہو گئے. یہ تم کو کیسے مان رہے ہو؟ جیسے یہ مان رہے ہو تو اس پروردگار کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ دین کی بنیاد عقل پر اگر کوئی کرے گا تو گمراہیوں کا شکار ہوگا. عقل کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ غیب کی چیزوں کو جان سکے. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر عقیدے کی چیزیں، اگر کوئی شخص سونے کے وزن کرنے والے ترازو پر، جس پہ تولہ ماشا تولا جاتا ہے، سونے کے ترازو پر پہاڑ کا وزن کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ چھوٹا سا ترازو ہوتا تھا سونے کا اس زمانے میں، آج تو الیکٹرانک آ گیا، ہوا بند رہتا ہے، اس میں کر لیتے ہیں. تو چھوٹا سا ترازو ہے سونے کا، پہاڑ کا کتنا وزن ہے اس پہ معلوم پڑے گا کیا؟ اس پہ پہاڑ میں تو وہ ترازو پھینک دو تو گم ہو جائے گا، اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے. تو علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غیب کے ثابت شدہ امور کو اپنی عقل اور دماغ کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے سونے کے ترازو پر وہ پہاڑ کو تولنے کی کوشش کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عقل کی اہمیت ہے. اسلام سے زیادہ عقلی دین کوئی ہے نہیں. یہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ دلیل لاؤ. افلا یتدبرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو عقل شعور کا خطاب سب سے زیادہ یہاں ہے. لیکن ایمان کی کسوٹی یہی ہے کہ عقل کی شعور کی بنیاد پر جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالی حق ہے، واحد ہے، اس کا کلام قرآن اور اس کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، جب آپ نے عقلی بنیاد پر اللہ کو اور رسول کو مان لیا کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتے، تو اب ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو مان لینا عقل کا تقاضا ہے کہ آپ مان لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تو صحیح ہے، چاہے ہماری عقل میں نہیں آ رہی. دنیا میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی اور ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. یہ موبائل پہ آپ میسج ٹائپ کر کے امریکہ والے آدمی کو جو ہے میسج کر دیتے ہو، آپ کی میں سے ہر شخص کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، سائنٹسٹ کو سمجھ رہا ہے. ہم دنیا میں ایسی کئی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو انسان ایک آدمی سمجھتا ہے، دوسرا نہیں سمجھتا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کوئی نہیں سمجھتا لیکن ہو رہا ہے. نیند کی حقیقت کیا ہے لوگ نہیں جان رہے، روز سو رہے ہیں. موت کیسے واقع ہوتی ہے، روح کی کیا شکل و صورت ہے، کوئی نہیں جان رہا ہے. تو یہ غیبیات سے متعلق امور ہماری عقل اس کا گھیراؤ نہیں کر پاتی. عقل مقدم ہے، عقل جو ہے وہ محترم ہے. اسلام نے اس کا احترام کیا ہے، اس کی بنیاد پر چیزوں کو ثابت کیا ہے. یہاں تک کہ عقیدے کی چیزوں کو بھی عقل کی بنیاد پر ثابت کیا ہے. لیکن عقیدے کی چیزوں کو تفصیلات سے سمجھنا عقل کے دائرے سے باہر ہے. اس لیے کہا کہ یہ عقل کا وظیفہ نہیں ہے.
عقل کا کام یہ ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، اب اس کے سامنے سر جھکا دے۔ اب اگر کہیں عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ہاں، تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دو باتیں ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح عقل، ہماری عقل میں ایک بات آ رہی ہے اور قرآن حدیث میں ایک بات ہے، دونوں ٹکرا رہی ہیں، تو دو میں سے ایک بات ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ نقل کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا مطلب سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، یا وہ حدیث صحیح نہیں ہو، ایسا ممکن ہے، اور اسی کو بہانہ بنا کے لوگ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ کی عقل جو ہے اس بات کو جو قرآن و حدیث میں عقیدے کی بیان کی گئی ہے سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ اپنی عقل کو قصوروار ٹھہرائیے، اللہ اور رسول کو نہیں۔ جب ایک آدمی عقل کو حاکم مان کے کہتا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ وہ سندن صحیح ہے، تو وہ اللہ اور رسول کی بات کو رد کر رہا ہے، اپنی عقل کو اس سے بڑا مان رہا ہے۔ عقل دلیل نہیں ہے، اس کی بہت سی بنیادیں ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، بوسہ دینے جا رہے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر، حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نفع اور تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ کیا پتہ چلا حضرت عمر کی اس بات سے؟ میری عقل نہیں کہتی کہ تجھے بوسہ دوں، لیکن رسول نے کیا اس لیے کر رہا ہوں۔ صحابہ کا یہ مزاج ہوا، عقل میں نہ آئے، رسول نے کیا کرنا ہے۔ حضرت علی کا یہ قول بڑا مشہور ہے، یہ روایت، لو کان الدین بالرأی ما کان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، اگر دین کا دار و مدار عقل اور قیاس پر ہوتا تو موزہ، خف جو موزہ ہے، اس کا مسح اوپر کی بجائے نیچے کرنا زیادہ لائق تھا۔ یعنی اگر عقل سے کوئی پوچھے کہ موزے پہ موزہ پہننے کے بعد مسح کہاں کرنا چاہیے، تو عقل یہ بولتی ہے کہ نیچے کرنا چاہیے، موزے کے نیچے، لیکن شریعت نے کیا کہا؟ اوپر مسح کیا جائے۔ پتہ چلا حضرت علی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ایسی اور بھی بہت ساری دلیلیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تم کو علم نہ ہو۔ اگر آپ کی عقل میں کوئی چیز قرآن حدیث کی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل قاصر ہے، آپ کو علم نہیں ہے، اس کا علم کی کمی کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے بھی بتایا وزن نہیں ہو سکتا چیزوں کا، غیر مرئی چیزوں کا، معتزلہ کو علم کی کمی کی وجہ سے نہیں سمجھ میں آتا تھا، آج کے انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو 100 سال 200 سال پہلے سائنس ٹیکنالوجی کی یہ تحقیقات نہیں تھی، کل سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج انسانوں کو کچھ چیز سمجھ میں آ رہی ہے جو نہیں آتی ہے، جو کل کے حکیموں کو اور پرانے ماہرین فلکی تعمیرات کو سمجھ میں آتی تھی۔ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بنائی جو آج کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مصر کے لوگوں نے ممیز کو، فرائنہ کی لاشوں کو مہنت کر دیا، ممیز بنا دیا، آج پتہ ہی نہیں وہ ٹیکنالوجی کیا تھی، وہ مسالہ کیا تھا، اس کے کیا نسخے تھے جس کے لاش محفوظ ہو جاتی تھی، نہیں معلوم ہے۔ تو علم کا معاملہ انسان کے یہ نسبتی ہے، کوئی چیز معلوم ہے، کوئی چیز نہیں معلوم ہے، اور جب نہیں معلوم ہوتی ہے تو اس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آج کتنی چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً سننا، دیکھنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے سب چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ علامہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کے تحت۔ اب دین جب کامل ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل بنایا، مکمل بنایا۔ صحابہ کرام نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اس کا اعتقاد رکھا، اس پر ان کے نفوس کو اطمینان رہا، لہٰذا کسی کی جب دین مکمل ہے تو اب کسی کی عقل، فہم، شعور، کشف، رائے، اجتہاد کی طرف دین کے سلسلے میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ دین میں اس کا اضافہ کر لو، میری سمجھ میں یہ آتا ہے تو ہم اس کی سمجھ کی بنیاد پر جو چیز اب تک اللہ کے رسول نے، صحابہ نے اختیار نہیں کی تھی، ہم اس کو دین سمجھ کر مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں اور خاص طور سے عقیدے کے معاملے میں دنیا کے کسی انسان کی عقل، اجتہاد، رائے اور ذوق کی طرف ہم کو محتاج نہیں بنایا ہے۔ قرآن اور حدیث میں عقیدے کی باتوں کو پورا بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص
پیر صاحب کے سے لیے ہوئے کسی چیز کو عقیدہ بناتا ہے، بزرگان دین سے فلاں اور فلاں سے اور فلاں کی عقل سے اور کشف سے مانتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث کا دین ادھورا تھا، مکمل نہیں تھا. صحابہ کرام جس چیز کا عقیدہ رکھتے تھے وہ عقیدہ کامل نہیں تھا، ہم نے کامل کیا ہے. کیا ایسا کوئی ایمان والا انسان مان سکتا ہے؟ تو جو مقدمہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر یہ بھی نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہم کسی عقل کی طرف رجوع نہیں کریں گے. یہ سارے نصوص صحیحہ صریحہ جو ہیں ان پر ہر بات کو، کوئی بھی عقل کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، پیر صاحب کی، امام صاحب کی، مفتی صاحب کی، ہمارے ذہن و دماغ کی کوئی بات آتی ہے تو ان باتوں کو نصوص کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر وہ نصوص کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، تو اس کو قبول کیا جائے گا. اور لیکن جو لوگ گمراہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی عقل سے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر قرآن حدیث کو پھیر دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، کبھی اس میں کچھ زیادتی کر دیتے ہیں، اس کے معنی میں کمی کر دیتے ہیں. جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہاتھ کا ذکر ہے تو اس میں انگلی بڑھا دی جائے، قرآن و حدیث میں ہاتھ کا ذکر ہے تو انگلی بڑھا دی جائے. یہ ایک مثال دی انہوں نے، میں اس مثال کو اور اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی، اولو الامر کی اطاعت ان کے تابع ہے. اب اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اختلاف کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اختلاف کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تبھی تو اختلاف ہوا نا. مطلب یہ کہ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب ہماری عقل کو دخل ہوتا ہے. اختلاف قرآن حدیث آ گیا تو اختلاف کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، جو قرآن حدیث میں وہ مان لینا ہے. تو علامہ ابن قیم کا ایک لمبا چوڑا قول انہوں نے نقل کیا، تو اس میں انہوں نے یہی بتانا چاہا کہ جب ہمارے سامنے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں اس کا حل بتاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ فلاں امام کی رائے مان لینا، فلاں کا قیاس مان لینا، فلاں امام کی تقلید کر لینا، نہ فلاں کے خواب کو ماننا، نہ فلاں کے کشف کو اور الہام کو ماننا، نہ جو ہے فلاں کے دل کی وسوسے اور کھٹک کو ماننا، نہ فلاں استحسان اور عقلی دلیل کو ماننا، نہ دیوان شریعت کے فلاں چیز کو ماننا، نہ بادشاہوں کی سیاست کو ماننا، اور نہ ہی لوگوں کے رسم و رواج کو ماننا. اس میں سے کسی چیز کو ماننے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے عقلی اختلافات کا، ہمارے فہم کے جو مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، ان تمام کو سمیٹنے کے لیے بنیاد ہے شریعت، قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آیتیں بیان کی. انہوں نے امام شاطبی، علامہ سعدی کے کچھ تفصیلات اور تشریحات یہاں نقل کیے ہیں. میں افسوس ہے کہ اگر ان سب کو بیان کروں تو کافی وقت درکار ہوگا. حاصل کلام اس سلسلے میں یہ بڑا لمبا انہوں نے علماء سلف و خلف کے جو بیان کیے ہیں وہ چیزیں، اصول، ضابطے، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں اور بھی کئی انحرافات ہیں. کہ اگر ایک آدمی قرآن و حدیث کو نہیں مانتا یا اس کے حقیقی معنی اور مفہوم کو یا مقام کو نہیں سمجھتا تو عقیدے اور احکام میں گمراہی کا شکار ہوتا ہے. اور آج بنیادی طور سے ہم اہل الحدیث یا سلفی عقیدے کے لوگ یہ بات بار بار دہراتے ہیں اور اس کو بہت سادی بات سمجھتے ہیں، لیکن دنیا میں ہمارے ارد گرد کتنے فرقے ہیں، کتنے گروہ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن حدیث اللہ رسول کو ماننے کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن ان کے یہاں یہ اصول نہ ہونے کی وجہ سے وہ عقل کے پیچھے پڑ کر، پیر صاحب کے کشف کے پیچھے پڑ کر، خوابوں کے پیچھے پڑ کر ایسی چیزوں اور عقیدوں میں پڑ جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے دور دور تک جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ثابت شدہ عقائد کے صرف سراسر خلاف معاملہ ہوتا ہے. یہ علامہ شہرستانی کے ایک قول کا میں واضح کروں کہ سب سے پہلا شبہ جو مخلوق کے اندر واقع ہوا، گمراہی جو پیدا ہوئی، وہ ابلیس کا شبہ تھا، اللہ کی لعنت ہو اس پر. اور اس کا مصدر جو تھا، کہاں سے ابلیس نے جو گمراہی میں پڑنے کی راستہ کھولا، اس کی بنیاد تھی وہ جو ہے اس نے نص قرآن اور حدیث کے مقابلے اللہ کے حکم کے سامنے اس نے رائے کا اختیار کیا، رائے کو استعمال کیا، اور اپنے ہوا اور خواہش نفس کو جو ہے اس کے ذریعے سے معارضہ کیا اللہ کے حکم کا، اس کے سامنے کھڑا ہوا اور استکبار میں پڑ گیا مادے کے ذریعے سے، اس مادے کی بنیاد پر جس سے وہ پیدا کیا گیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا.
یہ عقل لگائی اس نے کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا، میرا زیادہ فضیلت ہے، آدم مٹی سے پیدا ہوئے. تو عقل کی اس کی بنیاد جو ہے گمراہی کی اصل بنیاد جو بنی وہ رائے اور عقل کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرنا. اس سلسلے میں انہوں نے دسیوں اقوال پیش کیے ہیں، میں اس کو ترک کر رہا ہوں. اگلی دلیل، اگلا مقدمہ اور اصول جو ہے، مجھے کب تک گنجائش ہے شیخ؟ 21:17 بتا سکتے ہیں ٹائم کب تک؟ 5-10 منٹ اور لے لو. مقدمات کئی ہیں اور بہت ہی اہم ہیں، لیکن باتیں کچھ طویل ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں نے جو بیان کیا ہے وہ بہت کم بیان کیا ہے. ان سلسلوں میں میں نے مثالیں اور اس سے گریز کیا، اور وقت کی قلت ہے. میں آگے کے کچھ اصولوں کو سرسری طور سے تذکرہ کر دوں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کسی اور موقع پر. دوسرا قاعدہ جو عقیدے کے سلسلے میں ہم کو گمراہی سے بچانے والا کے لیے ضروری ہے، اور جس کی رعایت نہ کر کے بہت سارے فرقے گمراہی میں پڑ گئے، وہ یہ کہ انہوں نے شریعت کی دلیلوں میں تفریق کی. اہل سنت والجماعت کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ شرعی دلیلوں کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے، قرآن اور حدیث کے درمیان، سنت اور سنت کے درمیان. ہمارے یہاں ایسے بہت سے اصول، مجھے افسوس ہے کہ میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، اور یہ چونکہ تھوڑی سی علمی قسم کی بحث ہے اس لیے اور تفصیل بیان کروں تو مزید وضاحت کی ضرورت پیش آئے گی. ہمارے یہاں کچھ اصول لوگوں نے ایسے بنائے، معتزلہ نے، اور اس کے اثرات آج ہمارے یہاں فقہ کی، حنفی فقہ کی اصول کی کتابوں میں بھی آپ کو ملیں گے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ظنی ہوتی ہیں، خبر احاد سے جو ہے ظن کا فائدہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے قرآن پر جو ہے زیادتی نہیں کر سکتے. یہ ایک قاعدہ بنایا انہوں نے، اور اس قاعدے کی بنیاد پر بہت ساری صحیح حدیثوں کو رد کر دیا. قرآن کی تشریح حدیث سے ہوتی ہے، حدیث کی تشریح حدیث سے ہوتی ہے، قرآن کی تشریح قرآن سے ہوتی ہے. اگر ثابت شدہ حدیثیں ہیں تو وہ خبر احاد ہوں یا خبر متواتر ہوں، ان کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا. دونوں کو ملا کر جو شریعت سے ثابت ہو رہا ہے، قرآن حدیث کی دلیلوں کو ملا کر جو ثابت ہو رہا ہے ہم اس کو مانیں گے. لیکن بہت سارے لوگوں نے اس میں فرق کر کے بہت ساری حدیثوں کو رد کر دیا، بہت ساری سنتوں کو رد کر دیا. اخبار احاد کی دلیل پر علامہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صرف اخبار احاد کا باب آپ پڑھ لیجئے، انہوں نے 50 دلیلیں دی ہیں کہ خبر واحد بھی انسان کے لیے حجت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان ایک آدمی دیتا ہے، سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ایک آدمی دیتا ہے. اب آپ بولیں کہ حدیث نقل کرنے والے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، 2-4 لوگ ہی نقل کریں تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم کو یقین نہیں ہے، اس میں شک ہے. تو اذان ہو رہی ہے تو آپ کو شک ہو رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کو مبلغ بنا کے بھیجا، اکیلے بھیجا، اور ان کو دعوت توحید انہوں نے دی. لوگوں نے اسلام قبول کیا، توحید کو قبول کر لیا، دین کی باتوں کو قبول کر لیا ایک آدمی کی خبر پہ. تو اخبار احاد دلیل ہوتی ہیں. تو اہل علم کا ایک اصول یہ ہوا کہ شریعت کے جو کیا نام ہے دلیلیں ہیں ان میں تفریق نہیں کی جائے گی کہ اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، خبر احاد کو فلاں عقیدے میں حجت نہیں مانیں گے. مجھے ایک بار پیاری دلیل یاد آ رہی ہے، علامہ البانی نے بڑی پیاری دلیل دی، ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ اخبار احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. متواتر حدیث اور اخبار احاد، آپ لوگوں کو سمجھتا ہے اخبار احاد جو حدیث متواتر نہیں ہے. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ روایت کرنے والے ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد میں ہو کہ سب لوگ مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے، غلطی میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. نیک صالحین کی اتنی بڑی تعداد ہو روات حدیث کی، کسی طبقے میں 2-3 پڑ گئے تو وہ اخبار احاد میں آ گئے. اس میں کئی قسمیں ہیں. علامہ البانی یہ لوگ انہوں نے اصول بنایا، ہمارے ہاں احناف کے ہاں بھی یہ اصول مانا جاتا ہے کہ اخبار احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. تو علامہ البانی نے ایک بڑی پیاری دلیل دی ان کا رد کرتے ہوئے، کہا کہ ایک دعا ہے اللہ کے رسول نے نماز کے آخر کی دعاؤں میں ایک سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے میں سے. اب مسیح دجال آئے گا، یہ عقیدے کی بات ہوئی نا. تو آپ کا قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ خبر واحد سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے. مطلب یہ کہ اس حدیث کو جو خبر واحد کے ضمن میں آتی ہے، ہاں، اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ نہیں ثابت کر سکتے کہ مسیح دجال آنے والا ہے، لیکن آپ نماز میں یہ دعا کرو گے کہ اے اللہ مجھ کو مسیح دجال کے فتنے سے بچا. عمل کر سکتے ہو، عقیدہ نہیں رکھ سکتے. تو آپ عمل کر رہے ہو یعنی دعا کر رہے ہو کہ مجھے فتنے سے بچا، یہ عمل ہے، اور عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ مسیح دجال آنے والا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہو کہ مسیح دجال کے فتنے سے بچا، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسیح دجال آنے والا ہی نہیں ہے؟
آپ کہہ رہے ہو عقیدہ نہیں بنا سکتے، اس کا مطلب یہ کہ مسیح دجال آنے والا نہیں ہے، اس حدیث کو آپ نہیں مانیں گے، اور دعا مانگ رہے ہیں اس حدیث سے، عمل کر رہے ہیں، تو یہ تضاد ہے اور یہ ناممکن ہے، انتہائی لغو قسم کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ نصوص کو، قرآن و حدیث کے نصوص کو اس کے ظاہر پر جاری کیا جائے، یہ بھی ایک علمی بحث ہے۔ قرآن حدیث عربی زبان میں آیا، عربی زبان کے ایک لفظ کا جو معنی ہوتا ہے اس کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، تو اب ہاتھ کا جو معنی ہوتا ہے ہم اسی معنی میں رکھیں گے۔ ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے، تو اس کا ہاتھ ہے ہم یہ مانتے ہیں۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے، جیسے اس کے لائق اور زیبا ہے، ہم اس کی تشبیہ نہیں دیتے، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن نصوص کو اس کے ظاہری الفاظ پر جو عربی زبان کے قاعدے کے مطابق اس کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے اسی پر محمول کریں گے۔ اگر کوئی نص قرآن حدیث میں کوئی لفظ ایسا آیا ہے کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ ظاہری معنی اس کا سیاق و سباق سے کیا متعین ہو رہا ہے، اسی معنی پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ اس کو بلا وجہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت مراد ہے، فلاں چیز کا معنی فلاں نہیں ہے بلکہ فلاں چیز ہے، یہ باتیں ہم نہیں کہیں گے۔ اس طرح کے معتزلہ اور گمراہ فرقوں نے بہت سارا یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ قرآن حدیث کی جو آیتیں آتی ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک ترجمہ دیکھا تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کا، اس میں انہوں نے وسع کرسیہ السماوات کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کرسی اس کے یعنی اس کے حکومت نے گھیر رکھا ہے۔ کرسی کا ترجمہ انہوں نے حکومت سے کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کرسی کا یہ معنی نہیں ہوتا عربی زبان میں۔ صحابہ کرام نے کیا سمجھا وہ ہم دیکھیں گے، قرآن حدیث کیا کہتی ہے وہ دیکھیں گے۔ تو اگر نصوص کو اس کے ظاہری معنی پر نہ کہ اپنی عقل سے یا کسی قاعدے سے ہٹ کر کیا جائے تو اس میں گمراہی کا امکان ہے۔ اور آدمی جو ہے جو قرآن حدیث سے اللہ کے ناموں کے سلسلے میں اور عقیدے کی چیزوں کے سلسلے میں جو قرآن و حدیث میں باتیں کی گئی ہیں، اگر اس میں آدمی ظاہر سے ہٹا کر تعویل کرتا ہے تو گمراہیوں کا شکار ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی قسم کی گمراہیاں آئی ہیں وہ اکثر تعویل باطل سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی بہت سارے اقوال ہیں، یہ آخری قاعدہ میں بیان کر رہا ہوں جو وہ عقیدے کے سلسلے میں ہم کو جس کا التزام کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے صحابہ کرام کا اتباع کرنا اور نصوص شرعیہ کے فہم میں ان کی فہم کا لحاظ رکھنا۔ کچھ لوگ اس پر بھی جو ہے بدکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی فہم کی پابندی کرنا پڑے گی۔ جی ہاں، یہ کسی انسان، مولوی، گروہ، فرقے کی لگائی ہوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث نے کہا ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ ہم کو پابند بنایا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ویسے ہی مانیں جیسے صحابہ کرام نے مانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ نے اس میں کہا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے، مطلب صحابہ کا عقیدہ اللہ کے نزدیک صحیح عقیدہ ہے، صحابہ کی عبادات اللہ کے نزدیک صحیح عبادت ہے۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہوا اس لیے کہ ان کے عقیدے، اعمال، احکام سے، اعمال سے راضی تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو بھی وہی عمل اور عقیدہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے یعنی صحابہ کرام، تو وہ ہدایت والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو ہدایت والا ایمان کہا۔ اسی طرح وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت جب قرآن نازل ہوا اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر جو دوسرے راستے پہ چلے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کے طریقے سے ہٹنا جہنم کے راستے پر جانا ہے، قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا۔ قرآن کی اور بھی کئی آیتیں ہیں، یہاں انہوں نے ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ کر دوں، اللہ کے رسول نے نجات پانے والے گروہ کی نشانی بتائی کہ وہ نجات پانے والے گروہ کا مسلک، عقیدہ، عمل وہی ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں یعنی رسول ہے، تو جو رسول جس پر تھے وہ سنت ہے، صحابہ جس پر ہے وہ جماعت ہے، اس کو ماننے والے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث اور سلفی کہلاتے ہیں۔
تو ما انا علیہ و اصحابی کی دلیل سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو وہی عقیدہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا تھا، وہی منہج اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا تھا، قرآن حدیث کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے صحابہ نے سمجھا، ان کی اتباع ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے صحابہ کی تھی۔ انہوں نے ایک دلیل بڑی پیاری دی جو میں نے بعض جگہ تقریروں میں بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری وغیرہ مسلم کی حدیث ہے کہ ستارے آسمان میں جو ہے وہ محافظ ہیں، ہاں جب تک ستارے ہیں تو آسمان محفوظ ہے، ستارے جھڑ جائیں گے قیامت آ جائے گی، آسمان چلا جائے گا۔ ایسے ہی میں صحابہ کے لیے ضامن ہوں، جب تک میں ہوں صحابہ پر فتنے نہیں آئیں گے، میں جب چلا جاؤں گا تو صحابہ میں فتنے پیدا ہوں گے کہ لوگ جو ہے جنگ جدال پر اور ان پر آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ پھر صحابہ کرام میری امت کے لیے محافظ ہیں، جب تک صحابہ ہیں فتنے نہیں آئیں گے، صحابہ کے جانے سے فتنے آئیں گے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے آسمان کے ستاروں کے مانند کہا کہ جیسے ستارے موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی، ایسے ہی صحابہ کرام کے طریقے پہ یا صحابہ کرام موجود ہیں تو گمراہی اور فتنے نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام اسی طرح ہیں جیسے ستاروں کے ذریعے سے راستہ حاصل ہوتا ہے۔ ستارے جو ہے شیطانوں کو مار کے بھگانے کے لیے اللہ نے ایک مقصد بتایا، تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ بدعت، خرافات اور گمراہ لوگوں کے مسلک کو رد کر سکتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں ہے، اگر کوئی عقیدہ اختیار کر رہا ہے تو وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ اس کو رد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کچھ دوسری کتابوں میں نے ایک بات بتائی کہ صحابہ کرام، یہ امام مسلم خولانی، امام مالک، امام ابن تیمیہ، علامہ امام شافعی، ان کے اقوال نقل کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق ہم کو یہ چاہیے کہ صحابہ کرام سے جو عقیدہ ملے اسی کو اختیار کریں، جو صحابہ نہیں مانتے اس کو اختیار نہ کریں۔ خیر الناس کرنی اور دوسری دلیلیں پیش کری۔ حضرت امام اوزاعی کہتے ہیں کہ صحابہ کے عقیدے اور عمل سے ہٹ کر آپ کو جو بھی ملے اسے چھوڑ دو، جو صحابہ کا تھا اسے اختیار کر لو۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی قول انہوں نے نقل کیا، لیکن ان تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ ہاں یہ حاصل کلام یہ کہ ہم کو جو ہے قرآن و حدیث اور عقیدے کو اختیار کرنا ہے تو یہ پابندی اصولی طور پہ کرنا ہے، یہ گائیڈ لائنز ہے، بنیادی اصول ہیں۔ ان کو چھوڑ دینے والے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ اور یہ جو باتیں جتنی میں نے بیان کی ہیں بہت کم بیان کیا ہے، اس میں سے ہر بات کی بے شمار دلیلیں ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخری عنوان انہوں نے جو کہا، انہوں نے کچھ باتیں نقل کی کہ وہ چند اقوال جو اس بات کو لازم قرار دیتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہم کو صحابہ کرام کا منہج، طریقہ اور عقیدہ اختیار کرنا چاہیے۔ امام مالک، امام حنیفہ، امام شافعی اور دوسرے کئی ائمہ کا کہ اقوال انہوں نے نقل کیا اور ثابت کیا کہ علماء کرام کو جو ہے اہل حق کو صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑنا چاہیے، تو عقیدے میں گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ چند مقدمات ہیں، یہ سارے اصول نہیں ہیں، چند مقدمات ہیں۔ ہاں ابھی اور بھی کئی اصول قاعدے جو بہت اہم ہیں وہ بیان کرنے باقی ہیں، خاص طور سے اسماء و صفات کے باب میں انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر جو سلسلہ وار درس ہوگا۔ مجھے آج پہلی مرتبہ یہ اس قسم کا اختصار کے ساتھ درس دیا تو مجھے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم کسی کتاب کے دروس کی تلخیص پیش کرنا چاہتے ہیں تو دن بھر میں 2-3 مجلسیں الگ الگ ہونا چاہیے، اتنی لمبی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، آپ کا کنسنٹریشن اور توجہ نہیں رہے گی، ظاہر سی بات ہے لمبی بات ہوگی تو ہم اس کو بانٹ کر کچھ گفتگو کریں۔ تو یہ چیزیں چند مقدمات کے طور پر میں نے پیش کی ہے۔ آخر میں انہوں نے سلف میں سے کچھ لوگوں کی عقیدے کی کتابوں کے نام کی فہرست بھی دی ہے، ہاں، اور بتایا ہے کہ اگر ہم صحیح عقیدہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہمارے اسلاف ہیں، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور ان لوگوں کی کتابیں ہیں عقیدے سے متعلق، ابن مندہ، ہاں، امام قتادہ، ابو عاصم، ان لوگوں کی کتابیں، عقیدے کی کتابوں کو سننا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا انہوں نے سننا کا نام دیا۔ ہم جب سننا پڑھتے تھے بچپن میں تو سمجھتے تھے حدیث کی کتاب ہوگی، بعد میں بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ جو صحیح عقیدہ ہے اس کو سنت اس لیے کہتے تھے ہمارے سلف کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے وہ بدعت اختیار کر رہے ہیں۔ تو عقیدے میں صحیح عقیدہ سنت ہے، غلط عقیدہ بدعت ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں کہ ان اصولوں اور مقدمات کو جو ثابت شدہ ہیں اور جس کو میں نے بیان کیا ہے، اصولی طور پر جو ہے حنفی، شافعی، حنبلی مسلک والے لوگ اس کو مانتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ چیز میں اختلاف ہو۔ تمام اہل حدیث اور اہل سنت مانتے ہیں۔ صحابہ کرام ان اصول اور قواعد پر کاربند تھے جس کو میں نے بیان کیا، اور کچھ اصول بیان کرنے باقی ہیں۔ اس کتاب میں جن اصولوں کو بیان کیا گیا اس میں سے کچھ کا ذکر میں نے بہت ہی سرسری طور پہ کیا۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں عقیدے اور منہج کے باب میں، تو آج ہمارے گرد و پیش میں ہمارے بہت سارے نوجوان جو کچھ چمک دمک دیکھ کے، ٹی وی پہ کچھ لوگوں کو دیکھ کے، تعداد دیکھ کے، ہاں میں کھل کے کہوں
آج ہمارے کچھ نوجوان اخوانیت کی فکر سے ان کے نعروں اور ان کے شور و ہنگاموں کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہاں کچھ لوگ جو ہے، ایک آدمی آتا ہے کچھ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے، اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں ہمارے نوجوان. اس قسم کی جو کوئی نئی فکر آ رہی ہے، نیا منہج آ رہا ہے اور ہمارے نوجوان اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ کہ یہ جو عقیدے کے مقدمات، اصول اور ضابطے کی چیزیں ہیں جسے ہم کو بہت پختہ طریقے سے اپنے گھر میں ایک ایک بچے اور بچی کو پڑھانا چاہیے، سکھانا چاہیے، وہ ہمارے بچے اور نوجوان جانتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے اس گھر میں کہہ رہا ہوں اپنی ناقص علم کی بنیاد پر، کہ اگر ان مقدمات پر ہم نے اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کر لی، یہ دل و دماغ میں دلیلوں کے ساتھ ہم نے یہ باتیں گھسا دی، اگر رچا بسا دی، تو دنیا کا کوئی باطل مذہب، کوئی گمراہ کرنے والا، گمراہی پھیلانے والا انسان، کوئی یہ فکر جو ہم رونا روتے ہیں کہ وہ اخوانی ہو گیا، وہ قادیانی ہو گیا، وہ منکر حدیث ہو گیا، وہ فلاں سے متاثر ہو گیا، وہ ٹی وی پر آنے والے نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہ بولیں، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس کے پیچھے ہم اپنا دماغ اور ساری انرجی کھپانے میں لگ جاتے ہیں اور ثابت وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ساری کمزوریاں اس لیے آئی کہ یہ منہجیت ہمارے اندر نہیں ہے، اصول اور ضابطوں کی مضبوطی نہیں ہے. یہ چند اصول جو میں نے پیش کیے اس میں محفوظ بھی ہوں گے. مجھے اعتراف ہے کہ کچھ چیزیں تشنا ہیں، جیسے میں نے جو 2-3 اصول بعد میں بیچ میں بیان کیے کہ جو ہے نصوص کو اس کے ظاہر پر جاری کیا جائے گا، اس کا جیسا حق ہے تفصیل بیان کرنے کا میں نے نہیں بیان کیا. لیکن ان چیزوں کو آپ علماء کرام سے سمجھیں، اور آپ سمجھ کے اگر یہ بات اپنے بچوں کو سمجھا دیں تو آئندہ آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا کہ کوئی آدمی امریکہ میں چلا گیا یا کسی دنیا میں چلا گیا، کالج میں چلا گیا، تو وہ لوگوں کی چمک دمک دیکھ کر، کسی کو ٹی وی چینل پہ دیکھ کر، کسی کو بہت بڑا دیکھ کر، کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر متاثر ہو جائے اور قرآن و حدیث کے عقیدے کی بجائے کوئی دوسرا عقیدہ قبول کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ صحیح سمجھ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے کے رسول نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، مطلب اس کے ساتھ اللہ نے بھلا نہیں چاہا. تو دین کے بھلا چاہنے پر اللہ کی طرف سے بھلا چاہنے پر دین کی سمجھ ملتی ہے. تو یہ جو عقیدہ ہم نے سیکھنے سکھانے کی کوشش کی ہے، اگر ہم نے اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھایا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر چاہتا ہے. دنیا اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کیا، فرعون اور ابو جہل کو بھی دیا، لیکن دین اس کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. جنہیں پسند کرتا ہے دین تو دیتا ہی ہے، چاہتا ہے تو دنیا بھی عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائی سے نوازے، تمام شرور و فتن سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ جو ہم لوگوں نے اکٹھا ہو کر عقیدے کی اور دین کی بنیاد کی کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کی، پروردگار اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید بنا دے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، مشعل راہ بنا دے، صحیح عقیدے کو سمجھنے کے لیے ایک قدم بنا دے، اور اس کی بنیاد پر ایسا ہمیں بنائے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں اور اپنے اہل و عیال اور علاقے کی بھی اصلاح کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.